جیسے کبھی آپ نے غور کیا کہ منافق کی پہچان مولا علی کے ذکر سے کیوں ہوتی تھی؟ کبھی آپ نے غور کیا اس بات پہ؟ کسی اور کے ذکر سے بھی تو پہچان ہو سکتی تھی نا، بولے نا۔ میں آپ کو ایک واقعہ نہ سناؤں، اس کا جواب ہے اس کے اندر۔ کئی سندوں کے ساتھ محدثین نے اس روایت کو بیان کیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ایک شخص تھا، تو ہم اس کی عبادات سے، نیک اعمال سے اتنا متاثر تھے کہ ہم اسے خود سے بہتر سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں ہم اسے خود سے۔ ایک دن اسی کا ذکر چل رہا تھا حضور کی بارگاہ میں، اور سرکار باہر مسجد کے سین میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ یا رسول اللہ بڑا نیک آدمی، بڑا نمازی، پرہیزگار، عبادت گزار ہے۔ یاد رکھو، جس نے دھوکہ دینا ہوتا ہے وہ ایسا روپ استعمال کرتا ہے جس روپ پہ آپ کو اعتبار ہو، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ وہ اتنا نیک ہے، ہم اسے خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اب حضور بیٹھے ہوئے باہر سین میں، اتنے میں وہ شخص گلی میں چلا آیا۔ سرکار نے فرمایا یہی ہے؟ کہا جی بالکل یا رسول اللہ یہی ہے۔ جب وہ مسجد میں آیا نا، اس نے دیکھا کنکھیوں سے رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے حضور کو سلام نہیں کیا، سرکار کو سلام نہیں کیا۔ اندر جا کے نفل پڑھنا شروع ہو گیا، نوافل پڑھنے لگ گیا۔ مسجد کے ہال میں اندر جا کے نوافل پڑھنے لگ گیا، نفل پڑھنے لگ گیا۔ یعنی اس نے حضور کی زیارت، آپ کی بارگاہ میں بیٹھنا، آپ سے محبت کا اظہار کرنا، حضور کی خدمت پر، آپ کی زیارت پر نفلوں کو ترجیح دی۔ کیا؟ اس نے نفلوں کو ترجیح دی۔ اندر جا کے بیٹھ گیا اور نفل پڑھنے شروع کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اس حرکت پر اتنی تکلیف ہوئی۔ یاد رکھو یہ عام بندے کی بات نہیں ہو رہی، اتنے نمازی پرہیزگار کی بات ہو رہی کہ صحابہ اسے خود سے بہتر سمجھتے تھے، اسے خود سے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اتنی تکلیف ہوئی میرے آقا کو، حضور اٹھ کے اندر چلے گئے۔ تو صحابہ اکرام اپنا اسلحہ لے آئے اور کہا حضور ہمیں حکم دیجئے۔ آقا نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو جا کے اسے قتل کر دے؟ توجہ کرنی ہے میری طرف۔ وہ اندر کوئی شراب پی رہا تھا مسجد میں؟ کیا کر رہا تھا؟ کوئی بدکاری کر رہا تھا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو جا کے اسے قتل کر دے؟ کیا وہ کوئی اندر ایسا جرم کر رہا تھا جس کو ہم جرم سمجھتے ہیں؟ نہیں، نماز ہی پڑھ رہا تھا نا۔ لیکن حضور یہی سمجھانا چاہتے تھے کہ اگر ادب مصطفیٰ دل میں نہیں ہے، ادب رسول دل میں نہیں ہے، عشق رسول دل میں نہیں ہے، پھر نماز بھی فساد کی علامت ہے۔ اسے فتنہ و فساد کے سبب قتل کروایا، آپ نے حکم دیا، قتل کا حکم دے دیا، کیونکہ وہ فساد پھیلا رہا ہے، دین کا حلیہ بگاڑ کے پیش کر رہا ہے۔ نماز کو تو ہم سمجھ رہے ہیں، حضور کی ذات کو ہم نہیں سمجھ رہا۔ حضور کی محبت، آپ کی خدمت، آپ کی زیارت، آپ کے ساتھ رشتہ عشق کو ضروری نہیں سمجھا، اس نے عبادات کو ضروری سمجھا۔ اور یہ دین کا حلیہ بگاڑنا ہے، دین کا حلیہ بولیے۔ ارے بھائی تم نماز کو ترجیح دے رہے ہو، وہ نماز جو حضور اور حضور کی آل پر درود پڑے بغیر قبول ہی نہیں ہوتی۔ جو نماز محمد و آل محمد پر درود پڑے بغیر قبول نہ ہو، وہ محمد و آل محمد تو سامنے بیٹھے ہیں اور تم نماز کی طرف بھاگ کے جا رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کا حلیہ بگاڑ کے پیش کر رہے ہیں، دین کا حلیہ۔ اس پہ میں آپ کو ضمناً ایک روایت پیش کر دیتا ہوں۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ جماعت سے لیٹ ہو گئے، جماعت سے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو ہریرہ جماعت پہ نہیں پہنچے؟ کہا یا رسول اللہ سیدہ کائنات کے گھر شہزادے بھی رو رہے تھے اور وہ چکی بھی چلا رہی تھی، تو میں نے سیدہ کائنات سے عرض کی دروازے پہ کھڑے ہو کے کہ سیدہ پاک یا تو شہزادے میرے حوالے کر دیں کہ میں ان کو تھوڑی دیر کھلاتا ہوں، یہ چپ ہو جاتے ہیں، آپ گھر کے کام کر لیجئے، یا آپ پردہ کر لیں، بچوں کو سنبھال لیں، میں آ کے آٹا پیس دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم آٹا پیس دو، اور پردہ کر لیا، اور میں اندر جا کے آٹا پیستا رہا۔ یہ رشتے ختم ہو گئے، نبی کے گھرانے سے یہ رشتے ہی ختم ہو گئے۔ کر کون رہا ہے یہ رشتے ختم؟ کون کر رہا ہے؟ ان لوگوں کو پہچانیے جو میں نے سامری والا واقعہ سنا ہے نا شروع میں۔ کچھ لوگ ہیں جو سامری بن کے آپ کو ہدایت سے ہٹانا چاہتے ہیں، تو سامری پہچانے اپنے دور کے سامری کون ہے۔ تو حاضرین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی حضرت ابو ہریرہ کی کہ انہوں نے جماعت پر، اور جماعت بھی حضور کے پیچھے نماز، حضور کے پیچھے نماز، اس پر ترجیح دی سیدہ کائنات کی چکی کو، سیدہ کائنات کی خدمت کو۔ جب حضور نے یہ سنا بس مسکرا دیا،
یہ نہیں کہا کہ آپ نے غلط کیا، بلکہ مسکرا کے سند ثبت کر دی کہ ابو ہریرہ تم نے ٹھیک کیا ہے۔ جن پر درود پڑھ کے نماز مقبول ہوتی ہے انہی کو ان کے حال پہ چھوڑ دو گے تم لوگ، بلکہ مخالفت اور دشمنی پہ اتراؤ گے، پھر کہاں کی نمازیں؟ تو حضور نے فرمایا کون ہے جو جا کے قتل کر دے گا اس شخص کو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے، کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جائیے۔ وہ گئے تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، وہ واپس آ گئے۔ کہا ابوبکر کیا بنا؟ کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا، مجھے حیا آئی، اس حال میں نے قتل نہیں کرنا چاہا۔ اب خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا کون جائے گا جو جا کے اسے قتل کر دے؟ حضرت عمر فاروق آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ جب وہ گئے تو وہ تلاوت کر رہا تھا، مصحف سامنے، قرآن سامنے۔ انہوں نے حیا محسوس کی کہ قرآن پہ خون گرے گا بدبخت کا، واپس آ گئے۔ کہا یا رسول اللہ وہ تو قرآن پڑھ رہا تھا، میں نے اس لیے نہیں مارا۔ حضور نے تیسری بار پھر فرمایا کون ہے جو اسے قتل کر دے؟ سرکار کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ آپشن 3 ہوتے تھے، 3 سے زیادہ نہیں فرماتے تھے، ہاں نہ بس 3 سے زیادہ نہیں۔ تیسری بار جب کہہ دیا نا تو مولا علی فرماتے میں اس نیت سے آگے بڑھ گیا، مولا علی فرماتے میں اس نیت سے آگے بڑھ گیا کہ مجھے نہ اس کی نماز کی حیا ہونی نہ تلاوت کی حیا، مجھے اس کے ظاہر سے کوئی کام نہیں۔ جب میرے رسول نے اسے پسند نہیں کیا، پھر وہ دنیا بھر کا سب سے بڑا نوازی کیوں نہ ہو، قاری قرآن کیوں نہ ہو، سرکار کو جو تکلیف دینے والا شخص ہے وہ واجب القتل ہے۔ مولا علی فرماتے میں نکل پڑا۔ جب میں گیا تو وہ جا چکا تھا۔ واپس آئے، کہا علی کیا بنا؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو چلا گیا۔ حضور نے فرمایا تیری نیت اللہ نے قبول کر لی ہے، تیری نیت اللہ نے، مرے گا وہ تیرے ہاتھ سے، مرے گا وہ علی تیرے ہاتھ سے وہ مرے گا۔ لیکن اگر آج وہ قتل کر دیا جاتا، میرے نبی کے الفاظ سنیے، اور میں آج اگر وہ قتل کر دیا جاتا، قیامت تک میری امت کے 2 فرد بھی کبھی آپس میں نہ لڑتے۔ الفاظ پہ غور کیجیے۔ فتنے کی جڑ کون ہے؟ جو اتنی نمازیں پڑھتا ہے کہ صحابہ اسے سب سے بہتر سمجھتے ہیں، یعنی وہ ایکسٹرا نیک ہے۔ کیا ہے وہ؟ نیک نہیں بلکہ ایکسٹرا نیک ہے، اضافی نیک ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بڑے بڑے فتنہ پھیلانے والے، فساد پھیلانے والے، بالخصوص رسول و آل رسول کے خلاف فساد پھیلانے والے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ایکسٹرا نیک ہوتے ہیں۔ ایک طرف بولیے ایکسٹرا نیک، اضافی نیک، دوسری طرف جہاں ایمان اور منافقت کا معاملہ ہے وہاں وہ منافقت کو قبول کرتے ہیں، ایمان کو قبول نہیں کرتے، حضور اور حضور کی آل اولاد سے نفرت اور بغض دلوں میں رکھتے ہیں۔ تو مولا علی فرماتے جب جنگ نہروان ہوئی نا، میں نے کہا یار تلاش کرو اسے، وہ میرے ہاتھ سے قتل ہوا ہے، میرے ہاتھ سے قتل ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے لاش تلاش کی، نہ ملی۔ آگے مولا علی نے فرمایا ملا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اللہ بھی سچ بولتا ہے، اس کا رسول بھی سچ بولتا ہے۔ وَأَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ انا عبد اللہ و اخو رسول اللہ و انا الصدیق الاکبر۔ فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول اللہ کا بھائی ہوں، اور میں صدیق اکبر ہوں۔ مولا علی نے کیا فرمایا؟ مجھے پتا آپ گھبرا گئے ہیں کیونکہ آپ علم پسند بندے نہیں ہیں۔ یاد رکھ لیں کتب حدیث میں اگر تمام حدیث کی کتابیں کھنگال ماریں، کتب حدیث میں جس کو صدیق اکبر کہا گیا وہ ایک ہی ذات ہے، وہ مولا علی کی ذات ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق کو بھی صدیق اکبر کہتے ہیں، ان کے پاؤں کے جوڑے ہمارے سروں کے تاج، لیکن انہیں حضور نے لقب دیا صدیق کا۔ کیا؟ تو جس کا جو لقب اور جو شان حضور کی بارگاہ سے عطا ہوئی وہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مولا علی کی شان ہی سنانا چھوڑ دیں، جو مولا علی کا حق بنتا ہے وہ بھی انہیں دینا چھوڑ دیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حدیث کی کتابوں میں صرف ایک ہی صدیق اکبر ہے، وہ مولا علی کی ذات ہے۔ اور اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا سنن میں، اس کو امام حیثمی نے بیان کیا اور کہا اس کی سند صحیح ہے۔ اس کے علاوہ کئی محدثین نے اس کو بیان کیا ہے اور سند صحیح ہے اس کی۔ تو مولا علی نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول اللہ کا بھائی ہوں، اور میں صدیق اکبر ہوں، میں سب سے سچا ہوں۔ حضرت جبرائیل فرماتے میں نے سب سے افضل دیکھا ہے تو محمد مصطفیٰ کو دیکھا، اور سب سے افضل گھرانہ دیکھا ہے تو نبی کا گھرانہ دیکھا ہے، سب سے افضل گھرانہ دیکھا ہے تو نبی کا گھرانہ دیکھا ہے۔ تو نبی کے گھرانے کو اس شان کے ساتھ دیکھنا، اس مقام کے ساتھ دیکھنا، اس احترام کے ساتھ دیکھنا، یہ حضرت جبرائیل کی سنت ہے۔ اور اس گھرانے کو
हकारत की नज़र से देखना और बुग़्ज़ की नज़र से देखना और बेअदबी की नज़र से देखना, याद रख लें ये मुनाफिकीन का तरीका है इस उम्मत में। मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने कहा मैंने उसे मारा है तो मारा है, उसकी लाश तलाश करो। दोबारा फिर गए, नहीं मिली। जब दूसरी दफ़ा भी आ गए तो मौला अली ने फरमाया आओ मैं चलता हूँ। लाश तलाश करते रहे तो एक नहर थी सूखी हुई, उसमें लाशों के ढेर लगे हुए थे खवारिज के। फरमाया हटाओ इनको। जब हटाए तो नीचे से उसकी लाश मिल गई। कहा हुजूर ने सच फरमाया। लोगों ने कहा क्या हुआ? कहा हुजूर ने यही निशानी बताई थी, इसका एक हाथ औरत के पिस्तान की तरह होगा, औरत की छाती की तरह, औरत की पिस्तान की तरह एक हाथ होगा और एक हाथ पे बर्स के निशान होंगे। ये हुजूर ने इसकी निशानी बताई थी, निशानी पूरी हो गई। जाओ इसकी माँ को बुला के लाओ। जब उसकी माँ को बुला के लाए तो मौला कायनात ने पूछा बताओ तुम इससे हामिला कैसे हुई? कहा जी ये फुला फुला का बेटा है। कहा ना तुम झूठ बोल रही हो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, रसूलुल्लाह का भाई और मैं सिद्दीक अकबर हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। बताओ ये किसकी औलाद है? जब मौला अली को जलाल आया और जलाल बरी नज़र से देखा ना, बस उसके होश उड़ गए। कहने लगी अमीरुल मोमिनीन मैं फ़लाँ शख्स की बकरियां चुराया करती थी एक पहाड़ी पर, तो एक दफ़ा एक काला बादल आया, वो मुझ पे छा गया, उसमें से कोई शख्स नमूदार हुआ, उसने मेरे साथ सोहबत की, उससे मैं हामला हुई और उससे ये बच्चा पैदा हुआ। तो मौला अली ने फरमाया अगली निशानी भी पूरी हो गई, अगली निशानी भी, कि ये नुत्फ़े हराम है। नुत्फ़े, जहाँ नुत्फ़े हराम हो या लुक़्मा हराम हो वहाँ ना नबी का अदब आता है ना नबी की आल औलाद का अदब आता है, कभी अदब नहीं आता। आप जहाँ भी देखेंगे कोई सैयद की मुखालफत कर रहा है, उसके खिलाफ बोल रहा है, या नुत्फ़े हराम है या लुक़्मे हराम अंदर है। आई बात समझ या नहीं आई? अब आपको कहानी पता चली कि आखिर मुनाफिकीन मौला अली से क्यों चिढ़ खाते थे। भी वजह यह थी कि बाकी सहाबा भी वो हमारे सरों के ताज, उनके जूते नालैन हमारे सरों के ताज, लेकिन वो किसी की नमाज की हया कर जाते थे, किसी की कुरान की हया कर जाते थे, लेकिन मौला अली नहीं करते थे। मौला अली वो कहते थे ये नमाज पढ़ के भी धोखा दे रहे हैं, ये कुरान पढ़ के भी धोखा दे रहे हैं, ये नेकी करके भी धोखा दे रहे हैं। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? तो मौला अली ऐसे लोगों की नमाजों से धोखा नहीं खाते थे, ऐसे लोगों की नेकियों से, बल्कि इजाफी नेकियां, एक्स्ट्रा नेकियों से धोखा नहीं खाते थे।